بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور اپریل کے ماہنامہ عبقری کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے عبقری حویلی میں اولیاء جنات کا بسیرا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا تھا کہ عبقری حویلی احمد پور شرقیہ میں اولیاء جنات رہتے ہیں۔ ان میں سے اس بات کا شک میں تھا کیا واقعی ہے؟ پھر عبقری حویلی خدمت کرنے کیا کچھ دن رہا تو ساتھیوں سے باتیں سن کر وسواس کا شکار ہو گیا، نامعلوم ہیں بھی ہیں یا نہیں۔ یہ لوگ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں۔ میں انہی باتوں میں گمتا کہ جنات نے خواب میں آ کر اپنا آپ بتایا، مجھے اپنا پورا خاندان بھی دکھایا، یہ بھی دکھایا کہ وہ حویلی میں کہاں رہتے ہیں۔ اب حویلی میں جہاں مہمان خانہ ہے وہاں خواب میں انہوں نے مجھے دکھایا کہ ہم وہاں کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ مہمان خانے کے نیچے ایک شہر آباد ہے۔ اس خواب کے بعد حضرت مجھے ایک شخص جاگتی آنکھوں سے نظر آتا ہے، سفید لباس، سفید ٹوپی پہنے، اس کے ہاتھ میں کاپی قلم ہوتا ہے۔ چونکہ میں ہر ہفتہ اتوار کو حویلی جاتا، کوشش کرتا کہ ایک دو بندے بھی لے جاؤں۔ ایک بار اپنے کزن کے ساتھ عبقری حویلی حال نمبر 1 میں خدمت کرنے کے بعد سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، مسکرا رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا، پھر اچانک میرے سامنے غائب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد چوکیدار والے کمرے میں باہر رات کو بیٹھا تھا، تب اس بندے کی ایک جھلک دیکھی تھی کہ وہ بندہ کون ہے، وہ کیا لکھتا ہے، وہ مجھے کیوں نظر آتا ہے، باقی سب کیوں نہیں آتا۔ ایک بار اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ابو کے دوست سے وہ میرے پاس آئے، ان پر اثرات تھے۔ میں نے ان کو اپنی رسالہ عبقری حویلی میں ہونے والے اعمال کے فوائد بتا رہا تھا کہ اچانک ان پر جنات کی حاضری ہو گئی۔ وہ جنات کہنے لگے، تم نے اس بندے کو خراب کیا ہے، اس کو مال پر لگا کر ہم نے تم سے اور تمہارے حکیم طارق سے نمٹ لیں گے۔ تو میں ڈر گیا، فوراً آپ کو یاد کیا آیت الکرسی کا ویش شروع کر دیا۔ اچانک دکان میں خوشبو پھیل گئی، پوری دکان مہک اٹھی۔ فوراً مجھ میں ہمت آ گئی، میں نے جن سے کہا، لو اب حویلی کے اولیاء جنات آ گئے ہیں، اب لڑو۔ اسی وقت وہ جن چلا گیا اور بندہ ٹھیک ہو گیا۔ گندم کی روٹی سے امراض چشم کا خاتمہ۔ حکیم صاحب، اللہ پاک آپ کی عمر خضر عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے پاس آپ کے علاج کے لیے آئے تھے، اللہ پاک نے ہمیں شفا عطا فرمائی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے جو وظیفہ ہمیں دیا ہے وہ درس میں وظائف آپ کے بتائے ہوئے پڑھتے ہیں۔ ہم آپ کے درس میں 2-3 بار آئے ہیں، تسبیح خانے میں بہت سکون ملتا ہے۔ ہمیں آپ نے کالا جادو بتایا، اللہ کا شکر ہے، تسبیح خانے کی برکت سے مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے پاس 2 ٹوٹکے ہیں آنکھوں میں درد دور کرنے کے لیے۔ روٹی کے 5 ٹکڑے کر لیں، ان کو پانی میں ابال لیں، ٹھنڈا کر کے روٹی کا 1 ٹکڑا کر کے دائیں آنکھ پھیریں، پھر بائیں آنکھ پر باقی روٹی کے 2 ٹکڑے بھی ایک ایک کر کے پھیرنے ہیں۔ 2-3 دن میں آنکھ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، بالوں کے لیے رتن جود، چیل، چبیلا، سوکھا دھنیا، بال چڑ، 1 پاؤ سرسوں یا ناریل کے تیل میں چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈالیں۔ حسب توفیق 5 سے 6 دن یا ہفتہ تیل کو دھوپ میں رکھنا ہے۔ دھوپ میں رکھنے سے تیل سرخ ہو جائے گا، پھر اس کو بالوں پہ استعمال کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے 2 آزمودہ نسخہ جات۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ آج عبقری کے لیے 2 آزمودہ نسخے لے کر حاضر ہوں جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے مجرب ہیں۔ ایسے افراد جو ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ادویات اس طرح کا مسلسل استعمال کرنے کے باوجود شفا نہیں مل پا رہی، ان دونوں ٹوٹکوں میں سے کوئی بھی ٹوٹکا ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو کچھ عرصہ استعمال کر لیں۔ اس ٹوٹکے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ ان کو شفا ملے گی، مہنگی ادویات سے ان کی خلاصی ہوگی۔ چند عدد لہسن لے کر پیس لیں، پھر انہیں کسی برتن میں پانی ڈال کر ہلکی آنچ پہ پکائیں۔ جب پانی خشک ہو جائے تو پانی کو اتار لیں۔ سفوک کو نارمل ہونے پر کالی مرچ کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی صبح شام ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرا نسخہ، پنساری سے ثابت ہلدی لے کر گھی یا تیل میں بھون لیں۔ اس کے بعد ہلدی کو اچھی طرح پیس کر بڑے سائز کے کیپسول میں بھر لیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مرض کے مبتلا افراد ایک کیپسول روزانہ صبح شام ٹھنڈے دودھ کے ہمراہ استعمال کریں۔ نسخہ کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ ہائی بلڈ پریشر کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ خراب معدہ ٹھیک آزمودہ ٹوٹکا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت مشکور ہوں۔ کچھ عرصہ قبل رسالے میں آپ نے تخم ریحان اور تخم بلنگوں والا ٹوٹکا میں لکھا، میں نے پڑھا، استعمال کیا، معدہ ٹھیک ہو گیا۔ میں اپنے خراب معدے کو درست کرنے کے لیے اس سے بہت علاج کروایا، لیکن معدہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لیکن چوں ہی آپ کا نسخہ شروع کیا، اللہ نے صحت دی۔ ہوا شافی، 1 چھٹانک تخم ریحان اور 1 چھٹانک تخم بلونگا لے کر مکس کر لیں، 1 کپ پانی میں بھگو دیں، جب یہ بیج پھول جائیں تو پی لیں۔ گرمیوں میں ٹھنڈے دودھ میں ڈال کر پئیں، اور امراض معدے سمیت ہر قسم کی کمزوری کا بھی علاج ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، ساس پر ظلم، اپنی ماں خود ظلم کا شکار۔ میری شادی کو 18 سال ہو گئے، 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں۔ میرے شوہر 6 سال سے بے روزگار ہیں۔ 2 ماہ پہلے میری ساس کو فالج ہوا، علاج وغیرہ چل رہا تھا، لیکن وہ وفات پا گئے۔ میں ان کی خدمت نہ کر سکی۔ اصل میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ پیمپر بدلتے ہوئے ان کو بہت تانے وغیرہ دیتی، غصے میں آ جاتی، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا۔ میں اتنی بے دردی سے ان کا پیمپر اتارتی اور لگاتی جیسے کوئی بے جان چیز ہے۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر وہ بول نہ سکتی تھی، نہ حرکت کر سکتی تھی۔ وقت پر اپنی ساس کو کھانا پینا دیتی، وہ بیچاری گھنٹوں بستر پہ پڑی رہتی، دروازے کی طرف نگاہیں لگائے
لیٹی رہتی ہیں اپنے شوہر کے سامنے، ان کا منہ بھی صاف کرتی، انہیں کھانا بھی کھلاتی، کپڑے بھی بدلاتی، مگر جب شوہر گھر نہ ہوتے تو میرا سلوک ان کے ساتھ انتہائی گھٹیا ہوتا۔ لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، خود پر انتہائی ندامت ہے۔ 2 مرتبہ شوہر کے ساتھ ان کی قبر پہ گئی ہیں، رو رو کر سسک کر ان سے معافی مانگی، قرآن پڑھ پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتی ہوں، اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، وقت گزر چکا ہے۔ میرے پاس خدمت کرنے کا بڑا موقع ہاتھ آیا، مگر میں نے اپنی سستی جذباتی پن سے گوا دیا۔ بہت بڑا وبال اپنے گلے میں ڈال لیا، بس ایسا لگتا ہے کہ صاحب جیسے میری سزا شروع ہو گئی۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میں اسی دکھ اور غم میں اندر ہی اندر گھٹی جا رہی ہیں۔ ایسا خوف اور ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے۔ میرے لیے خصوصی دعا فرما دے، اللہ میری گرفت نہ کر لے، کیونکہ میرے پاؤں میں بہت درد رہنے لگ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ میں چارپائی کی طرف جا رہی ہوں۔ صاحب میرا دوسرا مسئلہ یہ کہ میرے والدین کا گھر بک چکا ہے۔ میرے 4 بھائی 2 بہنیں اسی شہر میں ہیں۔ بھائی نے اپنا حصہ لے کر گھر کرائے پر لے لیا، کچھ نے اپنا 1.5 مرلے کا گھر لے لیا، لیکن تمام شادی شدہ ہیں، لیکن ماں باپ کو کوئی اپنے پاس نہیں رکھ رہا۔ وہ در بدر ہو رہے ہیں۔ 4 دن بڑے بھائی کے پاس رہے، لیکن وہ بھی بوجھ سمجھ کر بہانے سے بڑی بہن کے گھر چھوڑ گئے کہ ہم لے جائیں گے، لیکن ابھی تک وہ بڑی بہن جو کہ کرائے کے گھر میں ہیں وہیں رہ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹے بہو کچھ تو خیال کرے۔ بیٹیاں جتنا بھی اپنے پاس رکھ لے، لیکن دنیا پوچھتی ہے 4 بیٹے ہو کر بھی بیٹی کے گھر کیوں رہ رہے ہیں۔ ہم بہنیں بہت پریشان ہیں، بڑھاپے میں وہ کہاں جائیں گے۔ جب اپنی والدہ اور والد کو در در بھٹکتی دیکھتی تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی مرحومہ ساس آ جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے گناہوں کی سزا میرے والدین بھگت رہے ہیں۔ جس طرح میں نے اپنی ساس کی قدر نہیں کی، میری بھابیاں بھی میری والدہ کی قدر نہیں کرتی۔ میری والدہ میرے پاس آئیں تو بلک بلک کر رو پڑتی ہیں کہ میں سارا دن انتظار کرتی رہی کہ میرے بہو نے مجھے کھانا دے گی، مگر اس نے مجھے رات میرے بیٹے کے آنے پر کھانا دیا۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر چکرا کے خدا را میرے لیے دعا کیجیے، خدا مجھے معاف کرے۔ 45 بار پڑھتا ہوں اور مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ محترم شیخ الوزیر صاحب السلام علیکم، میں 2011 سے اپنی رسالہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت فائدہ ہے، اعمال اور قرآن والی زندگی ملی ہے، جینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ اب جا کر یہ محسوس ہوا کہ ہماری زندگی آنے والے مسائل کی وجہ سے نماز قرآن اعمال سے دوری ہے۔ اپکری سے جڑنے کے بعد جہاں اعمال والی زندگی ملی، میں وہاں انہیں وظائف کی بدولت بہت سے مسائل حل ہوئے۔ جب کوئی رکاوٹ پیش آئے تو 45 بار یا قادر یا نافع پڑھتا ہوں، رکاوٹیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کبھی کوئی سواری نہ مل رہی ہو تو یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، سواری مل جاتی ہے۔ جب کسی کام کے سلسلے میں بینک جاتا ہوں، لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اس وظیفے کے ذریعے بہت جلدی باری آ جاتی ہے۔ ایک بار میں چیک کیش کروانے کے لیے بینک میں گیا تو میرے آگے کچھ لوگ کھڑے تھے جنہیں بینک کا عملے نے بتایا کہ ابھی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے کیش نہیں مل رہا۔ لوگ چلے گئے مگر میں کھڑا رہا، 45 بار یا قادر یا نافع پڑھنا شروع کیا۔ اس وظیفے کو جیسے مکمل کر کے میں کاؤنٹر پہ گیا تو انہوں نے بغیر بات کیے مجھے کیش دے دیا اور میرا کام ہو گیا۔ اس عمل کی برکت سے مجھے ہر مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ معمولی سے زخم نے جینا دوبر کر دیا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، گزشتہ پہلے کچھ کچن میں کھانا بناتے ہوئے اچانک آگ بھڑکنے سے میرا ہاتھ جل گیا۔ میں نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا، ادویات وغیرہ استعمال کرنے سے واقع ہونا شروع ہو گیا۔ چند دنوں بعد بظاہر میرا زخم تو ٹھیک ہو گیا، مگر اکثر ہاتھ پر جلن رہتی ہے، خارش محسوس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کھانا پکاتے ہوئے مجھے کافی دقت محسوس ہوتی ہے۔ گھر کے معمولی کام کاج کرنے کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے، ہاتھ پر مسلسل خارش کرنے کی وجہ سے دوبارہ زخم بننا شروع ہو گئے، ہاتھ میں جلن مزید بڑھنے لگ گئی۔ میں نے مختلف برہم ادویات استعمال کی جس سے زخم تو ٹھیک ہو جاتا مگر خارش اور جلن پوری طرح آرام نہ ملتا، جس کی وجہ سے دوبارہ زخم بننا شروع ہو جاتا۔ میری بڑی بہن ہر ماہ ابکری رسالہ پڑھتی تھی، مگر میرا کتابیں اور رسالہ پڑھنے کا ذوق نہ تھا۔ جب میری بہن نے ہاتھ دیکھا تو اس نے مجھے ایک مرہم استعمال کرنے کے لیے دی۔ میں نے بتایا پہلے کئی مرہم اور ادویات استعمال کر چکی ہوں۔ بہن نے بتایا یہ ابکری دواخانے کی مرہم سکون ہے جو خالی دیسی اجزاء سے تیار کی گئی ہے، اس سے ضرور افاقہ ہوگا۔ میں نے بہن کے مشورے سے عمل کرتے ہوئے استعمال شروع کر دیا۔ 2 دن بعد ہی فرق محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے تقریباً 10 دن مسلسل مرہم سکون استعمال کیا، جس سے جلن اور خارش کا خاتمہ ہو گیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے طب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان حضرت امام رضا سلام اللہ اور رضوان علیہ ہے، پرہیز تمام علاجوں کا خلاصہ ہے، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، جسم کی وہی چیزیں 2 ہیں جن کا وہ عادی ہے۔ یہ فرمایا کہ جہاں تک طبیعت برداشت کر سکے دوا سے بچو، جس وقت بھوک لگے پیاس لگے پانی پی لو، جب پیشاب آئے پیشاب کر ڈالو، جب تک ضروری نہ سمجھو جمع نہ کرو، جب نیند آئے سو جاؤ، جب تک اس ہدایت پر عمل کرتے رہو گے صحت برقرار رہے گی۔ پرہیز خود ایک علاج ہے، ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ پرہیز یہ خود ایک علاج ہے۔ مثلاً اگر بلڈ پریشر بلڈ شوگر کا مرض لاحق ہے تو صرف میڈیسن پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے مریض یہ سمجھتے ہیں دوائیں انسان کو صحت تمام ضرورتیں پوری کرتی ہے، بد پرہیزی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی سوچ غلط اور نقصان دہ ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ مریضوں کو دوا کے ساتھ غذائی ہدایت کی بھی سختی پر عمل کرنا چاہیے۔ معدے کے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب معدہ بیمار پڑ جائے تو انسان کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔
مزید کئی بیماریوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، معدے کی خرابی کے سر درد، آدھے سر کا درد، نظر کی کمزوری، جگر کا تازہ خون کی پیدائش رکنا، ہڈیوں کا درد، گردوں میں خرابیاں، وزن میں کمی، مردوں میں اطلاع جریان جیسے بے شمار امراض جنم لیتے ہیں، لہٰذا ایسی غذاؤں عادات کو ترک کریں اور معدے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انسانی جسم کا خود کار نظام، کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے انسانی جسم میں خود کا نظام کام کرتا ہے جو بیماری کے سبب بننے والے جراثیم کو ابتدائی حملے میں روک دیتا ہے۔ انسانی جسم میں مزاحمت کا نظام قوت مدافعت کہلاتا ہے۔ ادویات اور اینٹی بائیوٹک کا بلا ضرورت استعمال قوت مدافعت کم کر دیتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک ادویات کا غیر ضروری استعمال، اینٹی بائیوٹک ایسی ادویات ٹیبلٹس یا کیپسول اور سیرپ انجیکشن کو کہا جاتا ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے لاحق ہونے والے امراض کے علاج سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک ادویات کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر قسم کے بیکٹیریا کی وجہ سے لاحق ہونے والے مخصوص انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر اینٹی بائیوٹک ایک قسم کے مرض کے لیے استعمال کی جائے جس کے لیے وہ مؤثر نہیں تو مرض میں کمی آنے کی بجائے شدت آئے گی۔ اس کے علاوہ ضروری اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے کی وجہ سے معدہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں اینٹی بائیوٹک ادویات سب سے زیادہ غیر ضروری طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صحت مندی راز چھوڑ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تم لوگوں نے زیتون کھایا کر اس کے بدن پر بیرونی استعمال بھی کرو کیونکہ وہ مبارک درخت ہے۔ جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق زیتون کے تیل کو ہزاروں سال مشرق وسطیٰ کے ممالک میں کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ رومی اور یونانی تہذیبوں کے مطابق شواہد ملتے ہیں کہ چمچ زیتون کے تیل میں 119 کیلوریز، 14 گرام فیٹ، 2 گرام وٹامن ای اور 8 گرام مائکرو گرام وٹامن پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیتون کے تیل میں پوٹاشیم پائی جاتی ہے جو صحت کو برقرار رکھتی ہے۔ نرم و ملائم جلد، چہرہ شاداب۔ ایک پلاسٹک کے برتن میں زیتون کا تیل ڈالیں، پھر مناسب مقدار میں نمک اور چینی ڈال کر اسے اچھی طرح مکس کریں، اس میزے کو جلد پر لگا لیں، بطور باڈی اسکرب جلد پر مساج کریں۔ جلد کو نہ صرف رنائی ملے گی بلکہ نرم و ملائم شگفتی کا احساس ہوگا۔ باتھ ٹب میں تھوڑی سی مقدار میں زیتون کا تیل ڈال کر غسل کرنے سے جلد دن بھر نرم و ملائم رہتی ہے۔ سخت اور سیاہ جلد کے بہتری کے لیے پیروں کی ایڑیوں اور بازوں کی کونیوں کے سخت اور سیاہ جلد سے نجات کے لیے باقاعدہ گھی کے ساتھ زیتون کا تیل کا مساج کریں۔ پورونک اور ریشم جیسے بال، پورونک ریشم جیسے بال زیتون کے تیل کے سرسوں کو بالوں میں جلد پر لگا کر اچھی طرح لگائیں اور بالوں کو پلاسٹک کی ٹوپی چڑھا دیں۔ آدھے گھنٹے بعد کسی معیاری شیمپو سے بالوں کو دھو لیں، اس سے بال میں رونق، خشکی سے پاک اور ریشمی ہو جاتے ہیں۔ نرم و ملائم ہاتھوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے آہستگی کے ساتھ زیتون کے تیل کا مساج کریں۔ زیتون کے تیل جلد کو رنائی بخشتا ہے، رنگت نکھارتا ہے، بالوں کی خشکی میں مفید ہے۔ شیمپو کے بعد برابر مقدار میں زیتون کے تیل پانی میں شامل کر لیں، پھر شیمپو کر کے بالوں کو اچھی طرح دھو لیں، اس سے بالوں کی خشکی سے نجات ملتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے بال بھی گھنے ہوتے ہیں۔ جی امید کرتی ہوں جو ٹاپک پڑھ کے سنائے آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔